مولا آقا امام رضا علیہ السلام جب 201 ہجری میں مدینے سے مرو کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو یہاں نیشاپور کے علاقے میں پہنچے. یہاں پر نیشاپور اس وقت علمی مرکز تھا. بہرحال جب مولا یہاں پر پہنچے تو 1,25,000 حدیث بیان کرنے والوں نے مولا سے عرض کیا کہ ہمیں جو ہے کوئی حدیث بیان کرے. مولا نے وہاں پر ایک حدیث جسے حدیث سلسلہ تو الذہب کہا جاتا ہے کہ جس کے سارے راوی معصوم ہیں, یعنی امام رضا علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ اور رسول اللہ سے جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ جس میں لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی, کہ جو میرے لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ جائے گا. پھر اس کے بعد مولا کی ہماری آگے بڑھی تو مولا نے فرمایا بے شرط ہاں و شروط ہاں, جو اس کی ایک شرط جو ہے مجھ امام رضا کی ولایت کو قبول کرنا ہے. بہرحال یہاں پر اس جگہ پر جسے قدمگاہ مولا کہا جاتا ہے, یہاں پر 2 روایتیں ملتی ہیں کہ ایک یہ کہ مولا کے پاس لوگ آئے آ کر کہنے لگے کہ مولا ہمارے پاس پانی کی یہاں بہت کمی ہے, اور دوسری روایت یہ کہ مولا نے خود پانی طلب کیا تو لوگوں نے وہاں پر بیان کیا کہ ہمارے پاس پانی کی کمی ہے. تو اس کے بعد مولا نے پتھر پر دعا مانگی, نماز پڑھی, اور اس کے بعد اس پتھر کو ہٹایا تو وہاں سے یہ چشمہ جو یہاں پر بھی فی الحال اس میں تعمیرات چل رہی ہیں, یہاں سے مولا کا چشمہ یعنی پانی کا چشمہ نکلا مولا کا, اور دوسرا جو ہے اسی پتھر پر جس پہ مولا نے دعا کی تھی اندر جو ہے وہ مولا کی قدم گاہ ہے. یہ جو 2 معجزے یہاں پر جو ہے مولا کے آج تک کہہ رہے کہ پانی مسلسل چل رہا ہے, اور یہ مولا کا زندہ معجزہ ہے, اور یہ اہل بیت ہیں. واقعی ان کے صدقے سے ہم کائنات کا رزق مل رہا ہے. انشاءاللہ خدا ہم سب کو اہل بیت کی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. التماس دعا بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. شفیع ہے یہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کی رہنے والی خاتون یہاں نیشاپور کی. آپ کو معلوم ہے کہ 7ویں امام کے بعد ایک فرقہ واقفیہ کے نام سے جو ہے وہ الگ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی 7ویں امام غیبت پہ چلے گئے, کیونکہ 7ویں امام کا زیادہ تر وقت جیل میں گزرا, زندان میں گزرا 14 سال. تو امام نے بہت سارے وکیل رکھے ہوئے تھے تاکہ جو بھی خمس وغیرہ ہوتا تھا تاکہ وکیل ان کو جمع کر کے مولا کے پاس پہنچاتے تھے. اب جب مولا زندان میں تھے تو وکیل کے پاس بہت زیادہ پیسہ آیا. انہوں نے جو ہے وہ پیسے کی چمک کو دیکھتے ہوئے یہ لوگوں کے درمیان مشہور کر دیا کہ 7ویں امام جو ہے غیبت میں چلے گئے ہیں, اب اس کے بعد اور کوئی امام نہیں ہے. بہرحال یہ دنیا کی چمک ہے, فتنے ہیں, انسان کو ورغلاتے ہیں. انسان کو ہر لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. بہرحال 7ویں امام کے زمانے میں یہ بیوی 7ویں امام کے زمانے میں زندگی انہوں نے گزاری. یہاں سے شخص جو امام کا وکیل تھا یہاں سے جب جاتا ہے امام کی خدمت میں, سب لوگوں سے, کیونکہ 6ٹھے امام کے بعد لوگوں کے درمیان یہاں کے لوگوں میں یہ ایک تذبذب تھا کہ اگلا امام کون ہوگا. بہرحال انہوں نے 70 مختلف سوالات اور ان کو بالکل پیک کر کے سیل پیک کر کے کہا کہ یہ لے کے جائیں, جو بھی امام ہوگا وہ ان سوالوں کا جواب کھولے بغیر ان کا جواب دے دے گا. سیل پیک اس کی کھلے گی نہیں, ایسے امام جو ہے وہ جواب دے دیں گے. سب نے پیسے دیے, خمس جو کچھ بھی تھا دینے کے بعد یہ بیوی آتی ہے, کہتی ہے کہ بھائی میرے پاس خمس کا 1 درہم ہے اور ایک کپڑا دیا چھوٹا سا انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہوا تھا. اس کپڑے کی قیمت 4 درہم تھی, اور ہر لوگوں نے کئی ہزار درہم بھیجے تھے. اب انہوں نے 1 درہم جب دیا تو سب لوگ ہنسنے لگے کہ بھائی آپ جو ہے صرف 1 درہم دے رہی ہیں. کہ ان کا جملہ واقعی یہ انسان کے لیے درس عبرت ہے. اس بیوی سے لے کہتی ہے کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو میں چاہتی ہوں کہ میری گردن پر کسی قسم کا کوئی واجب نہ رہے. یہ ہے ان سے درس لے کے جائیے. کہا کہ میں خمس ادا کرنا چاہتی ہوں کہ کل میں اگر امام کی خدمت میں پہنچوں, اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو میری گردن پر کوئی واجب نہ رہے. بہرحال اس کے بعد ایک جملہ فرمایا انہوں نے, ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں کرتا. حق جو بھی ہے اس کو اللہ بیان کرتا ہے. بہرحال
وہ شخص لے کے پہنچا 7ویں امام کی خدمت میں. پہنچنے کے بعد وہاں پر مختلف لوگ تھے. چھٹے امام کے ایک اور بیٹے عبداللہ افتہ, انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. ان کے پاس گئے, بہرحال ان کو جواب نہیں ملا ان سوالوں کا. تو وہاں پر مولا کے ایک چاہنے والے نے کہا کہ میں آپ کو اصلی جگہ پر لے کے جاتا ہوں جہاں پر امام تشریف فرمائے. 7ویں امام کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد امام نے کہا کہ آپ کے سوالوں کے جو جواب تھے وہ ہم نے دے دیے. آپ اس کے کھولے بغیر امام نے جو ہے ان کے سوالوں کے جوابات دے دیے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے امام نے فرمایا کہ اس بی بی شتیتہ نے جو اپنا خمس کا پیسہ بھیجا تھا اور جو کپڑا بھیجا تھا وہ مجھے دے دو. باقی لوگوں کے کہا کہ اپنے پیسے واپس لے جاؤ. ہوا یہ کہ وہ تمام کے تمام افراد کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے جو امام کے دوسرے بھائی تھے عبداللہ افتہ, ان کی امامت کے قائل ہو گئے تھے. صرف اس بی بی کی اخلاص اور اس تقوی کی بنیاد پر جو ہے امام نے ان کے پیسوں کو قبول کیا. پھر اس کے بعد مزے کی بات یہ, امام نے پھر فرمایا کہ یہ 40 درہم میں میری طرف سے جا کے بی بی شتیتہ کو دینا, جس میں سے بی بی شتیتہ 16 دن زندہ رہیں گی. باقی جو درہم بچیں گے وہ درہم اس کے دفن و کفن کے لیے ہوں گے. اور واقعاً اگر انسان اس بی بی سے درس لے لے کہ اگر انسان امام کی بات پر اگر عمل کرتا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ زمانے کا امام بھی ہماری نماز جنازہ میں ہو. امام نے یہ بھی اس وکیل کو کہا کہ آپ اس بی بی شتیتہ کو یہ خوشخبری جا کے دو کہ جب اس کا اس دنیا سے انتقال ہو جائے گا تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں گا. یہ ہے اس بی بی کی شان و شوکت. بہرحال اور پھر امام نے اس وکیل سے یہ بھی کہا کہ جب میں وہاں پہ پہنچوں کسی کو نہیں بتانا کہ میں امام ہوں. بہرحال مولا وہاں پہنچتے ہیں. 16 دن کے بعد اس بی بی کا انتقال ہوتا ہے. باقی درہم ان کی تجہیز و تکفین پر, اور مولا آ کر جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. بہرحال خدا انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اس کا حسنہ ہے. ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم بھی اسی شیوا کو اختیار کریں تو بعید نہیں کہ زمانے کا امام ہماری نماز جنازہ میں بھی شریک ہو.